مائیں پورا دن پریشان رہتی ہیں کہ بچے ہمارے پڑھتے نہیں ہیں, ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, ہر ٹائم وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں, ہر ٹائم باہر کھیلتے رہتے ہیں یا گھر میں موبائل لے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس طرح ماں پورا دن پریشانی میں اس کا دن گزرتا ہے. اور جب باپ دوپہر کو یا رات کو گھر آتا ہے تو ماں پوری شکایتیں لے کے باپ کے سامنے رکھ دیتی ہے, اور باپ وہ ساری سننے کے بعد یہاں تو اکثر غصے میں آ جاتا ہے, بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے یا اکثر اوقات میں ان کو مارنا بھی شروع کر دیتا ہے, بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں حقیقت ہے کیا اور کس طریقے سے ہم لوگ کو اس کا حل کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ساری باتیں مکمل آج آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ جو ماں باپ ہے نا, یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس سچویشن کے اندر اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو جو ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ آپ کے بچوں کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ ماں باپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہو. آپ وہ لوگ ہو جو اس مسئلے میں اصل جو پریشانی کی وجہ ہو وہ آپ لوگ ہو, وہ بچے نہیں ہیں. یہ سب سے پہلی بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ رکھ لیں کہ آپ کی ترجیحات, اگر تو آپ کی ترجیحات آپ کے میاں بیوی کے آپس میں کے لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کے خاندان ہیں, گھر کے معاملات ہیں, پیسے ہیں, نوکری ہے, اپنے کام کاج ہے, تو آپ کبھی بھی اپنے بچوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. آپ کو زندگی میں سب سے پہلے سب سے اوپر ترجیحات میں اپنے بچوں کو رکھنا پڑے گا, اور یہی صحیح طریقہ ہے. اور بچے بھی کل کو آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں ترجیحات میں سب سے اوپر رکھتے ہیں. تو اپنے بچوں کو ترجیحات میں آپ لوگ سب سے اوپر نہیں رکھتے, اس لیے یہ آپ کے مسئلے بنتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات ہوتی ہے فوکس. فوکس آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو پڑھائی پہ بٹھایا ہے, وہ پڑھائی چھوڑ کے لڑنا شروع کر دیا, وہ کھیلنے کی طرف گئے ہیں, وہاں پہ چھوڑ کے انہوں نے لڑنا شروع کر دیے. جو ان کا فوکس ہے وہ کبھی بھی ایک چیز کے اوپر قائم نہیں رہتا, اور اس چیز کو لے کے آپ بچوں کے ہر ٹائم ماں باپ جو ہے پیچھے پڑے رہتے ہو. حالانکہ آپ اگر تھوڑا سا سوچیں گے, آپ ایز اے ماں باپ بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کے اوپر فوکس نہیں رکھ سکتے. چاہے آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں, گھر کے کام کر رہے ہیں, گھر کی صفائی کر رہے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے, کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے, آپ لوگ ایک کام شروع کرتے ہیں تو کرنے کے دوران ہی آپ اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں. آپ کی سوچ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کا بچہ بھی وہ جان کے نہیں کر رہا ہوتا, وہ بچہ ہے, اس کے ذہنی کیفیت کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. اس بچے کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے ڈسٹریکشن کی, کہ وہ کوئی بھی کام اس کو پڑھائی میں بٹھایا جاتا ہے وہ لڑائی میں لگ جاتا ہے, اس کو پڑھائی میں بٹھایا جاتا ہے وہ کھیل کی طرف لگ جاتا ہے, اس کو پڑھائی میں بٹھایا جاتا ہے اس کو کچھ کھانا یاد آ جاتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں آپ لوگ اس کو سمجھنے کی بجائے اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک یہ بات. اگلی بات, آپ کے بچے کو چاہیے کیا ہوتا ہے زندگی میں. آپ کے بچے کو کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی, صرف 4 چیزیں آپ کے بچے کو روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے ہوتی ہیں, اور آپ نے بھی ذہن میں یہ 4 چیزیں رکھنی ہوتی ہیں. ایک چیز, آپ کے بچے نے دن میں موبائل استعمال کرنا ہوتا ہے, موبائل پہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلنی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ موبائل پہ اس نے کرنا ہوتا ہے. ایک اس کا موبائل, ایک اس کی آؤٹ ڈور کی چیزیں. وہ کرکٹ کھیلنے ہو سکتا ہے جاتا ہو, وہ سائیکل چلانے جاتا ہو, وہ اسکیٹنگ کرنے جاتا ہو, وہ کہیں پارک میں جاتا ہو, وہ کہیں مری سیر کے لیے جاتا ہو. یہ جو آؤٹ ڈور کی چیزیں ہوتی ہیں, اس چیز کا اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تیسری چیز, اس نے یا پیزا کھانا ہوتا ہے یا برگر کھانا ہوتا ہے, یا کوئی نہ کوئی اچھی چیز اس نے کھانی ہوتی ہے. خوراک کے جو اس کے مسئلے ہوتے ہیں, یہ اس کے ذہن میں تیسری چیز ہوتی ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے پڑھائی, جو کہ اس کا دل بہت کام کر رہا ہوتا ہے پڑھنے کا. لیکن یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بچوں کو مینج کرنی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. اچھا, اب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. موبائل کے مسئلے یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ پہ کوئلہ رکھ دیں لیکن اس کو موبائل نہ دیں. موبائل بچے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ. لیکن میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ موبائل دنیا میں سب سے اچھی چیز ہے. موبائل کا استعمال یہ ایک ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا, اس سے فائدہ ہی اٹھایا جا سکتا ہے, اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. تو اپنے ذہن میں آج سے نکال دیں کہ موبائل کوئی بری چیز ہے. کسی بھی ایج کا آپ کا بچہ ہے, موبائل اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ نہیں ہیں ٹرینڈ کہ اپنے بچے کو موبائل کس طرح دیا کریں. ہم اپنے بچے کے ٹائم نہیں مقرر کر سکتے کہ دن میں کتنے ٹائم کے لیے اس بچے نے موبائل لینا ہے. دوسری بات, اس بچے نے کیا چیز موبائل کے اوپر دیکھنی ہے یہ ہم نہیں کر سکتے. کیا آپ کا بچہ موبائل کا نشہ اس کو ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہے؟ اگر ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہے تو آسان سا حل ہے, 5 سے 10 دن کے لیے اس کا موبائل بند کر دیں. اکثر اوقات جب بند کریں گے تو اس کو اس کی عادت نہیں پڑے گی. مین مقصد ہے بچے کو اس کی عادت نہ پڑنا.
دینا, ایڈکشن نہ اس کی ہونے دینا. اس کے بعد آپ کے پاس بہت سی ایپس موجود ہیں جن کو انسٹال کر کے آپ بچے کے موبائل کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ سوشل میڈیا کی کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے, کب کب کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے. اس طرح ان کی بڑی اسکرین, موبائل ان کو نہ دیا جائے, ان کو لیپ ٹاپ کی بڑی اسکرین دے دی جائے جو کہ گھر میں سب کے سامنے رکھ کے وہ ان کو یوز کر رہے ہوا کریں. تو اس طریقے سے بہت سی اور بھی چیزیں ہیں کہ موبائل کا استعمال آپ ماں باپ کو نہیں پتا اپنے بچے کو کس طرح کرانا ہے. موبائل کے اندر سے جتنے فائدے والی چیزیں ہیں وہ نکال کے بچے کی تربیت میں کس طرح استعمال کرنی ہے آپ ماں باپ کو نہیں پتا. یہ بات آپ لوگ خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں. موبائل بالکل بھی غلط چیز نہیں ہے, مسئلہ آپ ماں باپ میں ہے. یہاں تو آپ لوگ بہت ہی زیادہ چھوٹ دے دیتے ہیں, یہاں 5-6 سال کی عمر میں بالکل کنٹرول نہیں کرتے, اتنا زیادہ بچہ موبائل یوز کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ 16, 17, 18 سال کی عمر میں بدتمیزی کی حد تک اور اس کو نشے کی حد تک اس کو موبائل استعمال کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں تھا پتا کہ 5, 6, 7, 10 سال کی عمر میں اس کو موبائل کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو آپ لوگ اپنا کچھ سیکھیں موبائل کو, بچوں کو کس طرح اس سے فائدہ اٹھوانا ہے اور کیسے موبائل کو ان کو استعمال کروانا ہے. دوسری چیز جو آؤٹ ڈور کی چیزیں ہیں, آؤٹ ڈور کا کرکٹ کھیلنا ہے, اس نے کہیں پہ پارک میں جانا ہے, اس نے اسکیٹ سیکھنا ہے, یہ جتنی بھی چیزیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کا ایک ٹائم سیٹ کریں. وہ 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 2 گھنٹے بھی ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں, لیکن اس ٹائم کے اوپر ان کو پابند کریں کہ آپ نے اس ٹائم کے اندر یہاں پہ کھیلنا ہے اور اس ٹائم میں ان پہ پوری کی پوری نظر رکھی جائے. 1 منٹ کے لیے ان پہ نظر رکھی جائے کہ کیا وہ جو آپ کو بتا کے جا رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں, اور جو ان کی آؤٹ ڈور کی مصروفیات ہے کوشش کریں خود ساتھ رہیں. آپ کا ٹائم کا ہونا, جب آپ کے بچے آپ کی ترجیح ہیں تو آپ لازمی ان کو ٹائم دیں گے. جو آؤٹ ڈور کی ان کی جو چیزیں ہیں وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بنیاد پہ وہ ان کو مکمل کرائیں. کبھی آپ کا بچہ اگر 1 گھنٹے کے لیے کھیلنے کی اجازت لے کے گیا, کبھی اس کو 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, آپ کو ابھی یاد آیا تو آپ جا کے اس کو مارنا نہ شروع کر دیں, غصے نہ ہونا شروع کر دیں, بلکہ اس کو بولیں کہ آپ یہ جو گیم ابھی چل رہی ہے آپ کی, یہ گیم مکمل کرو اور اس کے بعد گھر میں آ جاؤ. اس طریقے سے اس کی آؤٹ ڈور کی جو چیزیں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ مینیج کیا کریں. پھر کھانے کے معاملات ہوتے ہیں, ہر بچے کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیزا کھانا ہے, برگر کھانا ہے, اس نے باہر سے کچھ نہ کچھ چیزیں کھانی ہیں. یہاں پہ بھی بچوں کی اتنی غلطیاں نہیں ہوتی. اگر ہماری ماؤں کو اکثر بولا جائے کہ گھر میں ان کو مزے کی چیزیں بنا کے دی جائیں تو ان کے پاس ہی اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ان کو اپنے موبائل سے فرصت نہیں ہوتی, ان کو اپنے بہن بھائیوں سے فون پہ باتیں کرنے یا ایک دوسرے کی چغلیاں کرنے سے فرصت نہیں ملتی. لیکن اگر بچوں کو یقیناً اگر گھر کے اچھے چیزیں بنا کے دی جائیں جن پہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پیسہ لگتا ہو, آپ اگر غریب آدمی ہیں تو آپ چھوٹی بچوں کی خواہشیں چھوٹی ہوتی ہیں, ان کے چپس ہوتی ہیں, جو غریب لوگ ہیں ان کے پاپڑ ہوتے ہیں, اس طرح کی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں. کبھی ان کو باہر سے کھلا دیں, کبھی ان کو گھر بنا دیں, کبھی اچھا بنا دیں. اس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے یہ ان کی ضرورت پوری کریں. آخری چیز جو پڑھائی ہوتی ہے, اب پڑھائی کے لیے آپ بچے کی جب آپ باقی تینوں ضرورتیں پوری کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ 90% چانس ہے وہ پڑھائی آپ کے لیے ٹھیک کرے گا. لیکن کیونکہ آپ کو بتایا بچہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا ہم بڑوں کی طرح, تو اب جب آپ بچے کو پڑھانے پہ بٹھائیں گے تو بچہ کبھی اٹھ کے ادھر جائے گا, کبھی لڑائیوں میں پڑ جائے گا. اس سچویشن میں اب ایز اے باپ آپ نے کیا کرنا ہے اور ایز اے ماں آپ نے کیا کرنا ہے. ایز اے باپ جب آپ کی پہلی ترجیح آپ کے بچے ہیں, آپ صبح کام پہ نکل رہے ہیں, آپ نے یقیناً روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو ایک ٹاسک دے کے جانا ہے کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے کام پہ چلے گیا تو اتنا جب ان کا پڑھائی کا ٹائم جو مقرر کیا ہوا ہے وہ آ گیا, اس ٹائم کے درمیان ان کو فون کر کے پوچھیں کہ آپ کا کام کتنا ختم ہو گیا, کتنا باقی رہ گیا. بچے بولیں گے ختم ہو گیا, ان کو بولیں کہ مجھے ان کی پکچر سینڈ کر دیں. ان سے کچھ سوال جو آپ پوچھ لیں یا گھر میں کسی اور بڑے آدمی کی ذمہ داری لگا دیں کہ جیسے یہ کام ختم ہو جائے آپ نے ان کو سنانا ہے. اس کے بعد جب آپ رات کو آئیں, رات کو آنے کے بعد دوبارہ سے وہ چیک کریں, کیونکہ اکثر آپ کے بچے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے مکمل کام اچھے طریقے سے نہیں کیا ہوتا, لیکن کیونکہ وہ بچے ہیں آپ نے ہر ٹائم ان کے اوپر فوکس رکھنا ہے, ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ انہوں نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ کہیں سے نکلنے کی کوشش کی ہوگی. آپ نے دوبارہ اسے ان کو پکڑ کے دوبارہ سے ٹریک کے اوپر چڑھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو باپ ہونے کے ناطے آپ نے باہر سے بھی پورا دن ان کو فون کرتے رہنا ہے, 1 منٹ آدھے منٹ کا فون کرنا, صرف ان سے پوچھتے رہنا. جب آپ پوچھتے رہیں گے تو بچوں کو پتا ہوگا کہ ابو نے ابھی دوبارہ فون کرنا ہے, دوبارہ میرے سے پوچھنا ہے.
اس کے بعد آپ جو ان کی ماں ہے یا گھر میں کوئی بڑا ہے، ماں کو یہ بتائیں گے جو بچوں نے کام کر لیے اس کو وہ چیک کر لے. یا بچے جب بھی آپس میں بیٹھ کے وہاں پہ پڑھائی کے لیے بیٹھیں گے وہ لڑائی جھگڑا شروع کریں گے، تو ماں کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے سب کام کاج اس ٹائم پہ چھوڑ کے ان بچوں کے درمیان میں بیٹھ جائے. جب وہ ماں درمیان میں بیٹھی ہوگی بچے تب بھی یقیناً لڑائی جھگڑا آپس میں کریں گے، لیکن جیسے لڑائی جھگڑا کریں دوبارہ ان کو کبھی غصے ہو کے کبھی پیار سے چھڑا کے ان کو احساس دلایا جائے کہ بچوں آپ کی تمام ضروریات باقی پوری ہو رہی ہیں، آپ کو باہر کھیلنے کا بھی ٹائم پورا دیا گیا، آپ کو موبائل بھی یوز کرنے دیا گیا، آپ کے باقی بھی سب معاملات پورے کیے. اب پڑھائی کے ٹائم پہ آپ کوشش کرو اپنا دھیان پڑھائی میں رکھنے کا. اگر ان کو یاد نہیں ہوتا تو کبھی بھی ان پہ غصہ ہونا مارنے کی طرف نہ جائیں، بلکہ کوئی علیحدہ راستے ڈھونڈے. ان کو یوٹیوب کا آپشن سامنے رکھیں، ان کو کسی اور ٹیچر کے سامنے سمجھانے کی کوشش کریں، خود یوٹیوب سے سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ماں کا کام ہے بچوں کے درمیان بیٹھے رہنا تاکہ وہ بچے آپس میں جیسے لڑائی جھگڑا کریں اٹھ کے پانی پینے کے بہانے جائیں، ان کو کچھ کھانا پینا یاد آ جائے، واش روم میں جانا یاد ہے، ان ساری چیزوں کو ماں ترتیب میں رکھ کے ترتیب کر سکے. لیکن ذہن میں یہ رکھے کہ یہ بچے ہیں، یہ بار بار یہ حرکتیں کریں گے، لیکن اس ٹائم کے اندر آپ نے ان کو کسی نہ کسی طرح مینیج کرنا ہے. یہ ماں ہونے کے ناطے آپ یہ کام کر سکتی ہیں. اچھا، اس کے بعد آخری جو لبے لباب ہے پورا بچوں کا، وہ کیا کیا باتیں ہیں، وہ ایک ہی ہے کنسنٹریشن والی جو میں نے بات کی ہے کہ بچہ ذہن میں رکھیں، بچہ ہمیشہ اپنے ذہن سے اپنی چیز جو آپ نے اس کو ٹاسک دیے ہوتے ہیں اس سے ہٹتا ہے. اس کو بار بار پکڑیں، بار بار جگہ پہ لے کے آئیں، بار بار پکڑیں، بار بار لے کے آئیں. کبھی تھوڑا غصہ ہو لیں، کبھی پیار سے لیں، لیکن آپ نے کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے ہائپر ہو کے کبھی بھی اس کو ڈیل نہیں کرنا. اس کو ہمیشہ پیار سے کریں، تھوڑا بہت غصے سے کریں، یا اس کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بات چیت کریں، بات چیت کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ آپ کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ وہ ایک آپ کے سامنے سمندر ہے یا دلدل ہے. آپ کے جو بچے کی ٹین ایج ہے نا 5 سال سے لے کے 16-17 سال کی عمر تک، یہ نہایت ہی خطرناک ایج ہے. اس ایج میں آپ یہی سمجھیں کہ یہ ایک سمندر کا پورا راستہ ہے یا دلدل کا پورا راستہ ہے. اس میں آپ نے بچے کی انگلی پکڑ کے اس سمندر میں سے ان کو پار کرانا ہے یا اس دلدل میں سے پار کرانا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک دن اگر آپ اپنے بچے پہ صحیح طرح فوکس نہیں کرتے یا ان پہ دھیان نہیں دیتے تو ایک دن کے لیے اگر آپ اس کی انگلی چھوڑیں گے تو وہ کسی نہ کسی حد تک اس سمندر یا اس دلدل کے اندر ضرور گرے گا اور اپنا نقصان کرے گا. اس لیے اس ایج میں آپ کے بچے آپ کی ترجیح ہونا اور اس کے بعد ایک منٹ کے ان کے ساتھ انوالومنٹ، ان پہ نظر رکھنا، ان کے ساتھ بانڈنگ رکھنا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کو چیزوں میں انوالو رکھنا. صرف پڑھائی نہیں، پڑھائی کے علاوہ بھی باقی معاملات میں پورا دن اپنے ساتھ ان کو انوالو رکھنا، ان کو مصروف رکھنا، ان کو مختلف سکل سکھانا، مختلف چیزیں ان کو سکھانا، ان چیزوں میں انوالو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ جو میاں بیوی کے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خاندان کو لے کے، یہ چیزیں آپ کے بچے کی اصل زندگی تباہ کر رہی ہوتی ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. آپ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے بچوں کی طرف دھیان دینا چاہیے اس ٹین ایج میں، وہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ دونوں کے آپس کے مسئلے مسائل، ایک دوسرے کے خاندان کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ لوگ ریئیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ لوگ ہر چھوٹی بات پہ ان پہ غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھانے کا طریقہ آپ کو نہیں ہوتا، آپ ہائپر ہونا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو غصے نہیں ہونا تو ان کو پیار کرنا ہے، اور پیار کرنے کا مطلب یہ ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کو موبائل بھی ہر ٹائم دینا ہے، ان کو باہر بھی ہر ٹائم بھیجنا ہے، ان کو جو بھی بات ہے ان کی ماننی ہے. نہیں، یہ چیز آپ کے بچے کو خراب کر جاتی ہے. آپ کو توازن، آپ کو ان میں دونوں میں ایک توازن رکھنا ہوتا ہے، غصے میں اور پیار میں. بچے کی جو غلط چیزیں ہیں ان کو پیار سے سمجھانا ہے، کبھی تھوڑا غصے سے سمجھانا ہے، کبھی پھر پیار سے سمجھانا ہے، کبھی کوئی لالچ دے کے سمجھانا ہے. اس طریقے سے آپ کو ان کے ساتھ بانڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.